ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیریٹو کو بہت تفصیل سے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تنقیح کریں، اس کو مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچائیں. جو پرسیو کرنے والا سامنے کھڑا ہوا آدمی ہے، اس کے سامنے کچھ حجابات ہوتے ہیں، اس کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو اس میسج کو اس کے دل و دماغ تک پہنچنے میں مزاحم ہوتی ہیں، روکتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جب بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنی چاہیے تو سمپیتھائز کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہماری اس بات کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر رہے، کیونکہ نمبر ون وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں ہمارے مسلمان بھائی. اور یہ بات یعنی یوں نہیں ہے کہ آج آپ پر نہا تھی اور عیاں ہو گئی اور یہ میں نے کوئی دریافت کر لی. یہ بات پاکستان کے اندر، پھر اس کے بعد پاکستان سے نکل کے ملیشیا میں، پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا انقلاب آیا ہے، غامدی صاحب پچھلے 15-20 سال سے پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ قائم شدہ تصور کو چیلنج کرتے ہیں، وہ قائم شدہ تصور ہوتا کیا ہے؟ وہ قائم شدہ تصور اصل میں ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے، ایک معاشرت کو جنم دیتا ہے. اس معاشرت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ہیروز کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں. وہ ہیروز ہیں جن کو آپ ان انٹینشنلی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے یہود کے بارے میں کہ انہوں نے ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، کہ اپنے مذہبی پروہتوں کو، اپنے فریسیوں کو، اپنے پیشواؤں کو خدا کے علاوہ اپنا مالک بنا لیا ہے. تو یہ بات انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تبھی خدا نے بتائی ہے نا، تبھی قرآن مجید میں اس نے بتایا بنی اسماعیل کو کہ تم یہ مت ہو جانا. دیکھیں آپ بھی تو غامدی صاحب کو اسی طرح لیتے ہیں نا. بتاتا ہوں میں آگے کہ ہم ان کو کس طریقے سے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں بار بار یہ کہا بھئی ان کی طرح مت ہو جانا، ان کی طرح مت ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حس انسان کے اندر موجود رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تہذیب، ایک معاشرت، ایک سویلائزیشن جس میں صدیوں کا تحمل ہو، اس میں ہیروز پیدا ہوتے ہیں. ہم ان ہیروز کے ساتھ اتنی غیر معمولی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ استدلال پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہیروشپ کا قصر ہے وہ ٹوٹتا بنا رہا ہے. اور ہمارے ہاں بہت ہیرو ورشپ ہوتی ہے. جو جنگجو رہے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، جو واریئرز رہے ہیں، بے شک بڑے بہادر لوگ تھے، لیکن ان کی وارز کو، ان کے جنگجو ہونے کو دین کے ساتھ منسلک کر کے کوئی خدائی مشن کے طور پہ جب دیکھا گیا تو وہ تو ایک ڈیوائن ہیروز بنے. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کی جبلت، اس کی فطرت، اس کی بلٹ ان ریم کے اندر اللہ نے دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈومیننس، وہ یہ ہے کہ برتری، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ بیان کرنا. تو جب آپ کسی مسلک، کسی نقطہ نظر، کسی فرقے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ ایک اندرونی ڈگنیٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سینس آف بلانگنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہی تو ہے جو نجات دہندہ ہے، وہی ہے نجات دہندہ ہے، وہی ہے جس کو الٹیمیٹ فتح ملنی ہے دنیا کے اندر، اور وہی ہے کہ جس نے سچائی کو اپنی حقیقت میں پا لی ہے. تو میں ابتدا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو، ہم نے پچھلی 3 قسطوں کے اندر جو بات بیان کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش کیا ہے کہ دیکھیں میں ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آیا ہوں، دیکھیں انہیں یہ ایک دوسرے پس منظر سے اس طرف آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے، کچھ سوال ہے. ہم کسی فرقے، کسی سیکٹ کو دنیا میں مشہور کرنے کے لیے، یا لوگوں کو غامدی صاحب کا متبع اور مقتدی اور مرید بنانے کے لیے، یا لوگوں کو مکتب فراہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. نہیں، ہم لوگوں کے اندر خرد افروزی، بصیرت اور جس کو آپ کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس کرنے کی ایک جہت، ایک جستجو کو پیدا کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہ لوگ جو مذہبی سوالات رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیں کچھ پرابلمز ہیں ہمارے، تو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اس روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دل لگی اور بڑی اپنائیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو. دیکھو یہ مذہب، اور یا میں آپ کو بتاؤں یہ بات کوئی میرے فخر یا آپ کے فخر کی نہیں ہے، یہ بات مذہب کی رسوائی کی ہے. یعنی ہم اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں، پیغام پیش نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایسے آئیڈیاز کھڑے ہیں جو آئی ڈونٹ بلیم پیپل فار ناٹ ایکسیپٹنگ. آپ دیکھیں سلیوری، ٹھیک ہے، عورت کی گواہی آدھی، عورت بالکل گھر میں بند ہو جائے، اس کے علاوہ کئی ایسے احکامات ہیں دنیا کے اندر، باقی تہذیبوں کو ختم کر دیا جائے، صرف اسلامی تہذیب وہ یہ نہیں فطرت قبول کرتی. آپ دیکھیں جب ہم پیش نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پورے مذہب کی اورینٹیشن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ماڈرن ٹائمز میں اس کی ریلیونس کیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟
بھائی دین تو ایمان بالغیب کا نام ہے، دین تو بے عقل ماننے کا نام ہے. سیدنا علی نے کہا تھا اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو جو ہے مسا وہ موزے کے نیچے ہوتا، اوپر نہ ہوتا. اور دین میں عقل دوڑانا تو اصل میں سرکشی ہے، اصل میں بغاوت ہے، اصل میں فتنے کو پروان چڑھانا ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ خدا کا دین جو کفار کو کہہ رہا ہے کہ سوچو، تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال افلا تاقلون افلا تدبرون افلا تبصرون ام علی قلوب اقفالها کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لاؤ کوئی علمی دلیل ہے، اثرات من العلم، کوئی دلیل لے کر آؤ اس بات کے مقابلے میں جو پیغمبر لے کے کھڑے ہیں. تو پہلی بات اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ پوری گفتگو، پورا انیشیٹو کوئی ہار جیت نہیں، کوئی شکست و فتح نہیں ہے. یہ لوگوں کو گلے سے لگا کر سمجھانا ہے کہ خدا کا دین گلی بازاروں میں رسوا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر، یہ فیس بک کے اوپر ہم تحریکیں چلاتے ہیں، جی الہاد بہت پھیل رہا ہے، الہاد بہت پھیل رہا ہے. کبھی ان سے گفتگو تو کریں کہ ان کے سوالات کیا ہیں، ان کو کبھی سنیں تو صحیح.